الحمد لله احمده واستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان احسن الحديث كتاب الله صدق رسول النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضْرِبْ لَهُمْ مَثْلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو ان لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی کی ایک مثال پیش کیجیے کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ اور وہ مثال یہ ہے کہ جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی کے نتیجے میں زمین میں بہت سا سبزہ ہوگا فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ تو زمین میں جو سبزہ ہوگا پیڑ پودے ہوگے وہ سب ایک دوسرے سے باہم گتھم گتھا ہو گئے یعنی خوب ہریالی ہو گئی اس بارش اور اس پانی کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے فَأَصْبَحَ حَشِيمًا پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے سوکھ جاتا ہے اور پھر چور ہو جاتا ہے تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ اس طرح سے چور ہو جاتا ہے اس طرح سے بے وزن ہو جاتا ہے کہ ہوائیں اس کو لیے پھرتی ہیں بھوسے کو ہوا اڑا دیتی ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے دنیا کی زندگی جو ایک کھیل تماشے کی سوا کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جس کی حقیقت یوں بیان کی ہے اور یہ مثال دی ہے جس طرح سے انسان ہے وہ بارش ہوئی اور زمین اس بارش کے نتیجے میں بہت سا سبزہ اگا دیتی ہے ہریالی چھا جاتی ہے لیکن وہ جو ہریالی ہے وہ ہمیشہ رہتی نہیں ہے بلکہ وہ سب سوکھ کر پھر بھوسا بن جاتی اسی طرح سے انسان کی زندگی ہے ایک انسان کی زندگی وہ جب پیدا ہوتا ہے اور جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے اور پھر بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ سوکھ کر مٹی میں مل جاتا ہے جس مٹی سے وہ آیا تھا جس مٹی سے بنا تھا جس طرح سے گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے سنا تھا وہ دو آدمیوں میں سے ایک آدمی جو کہہ رہا تھا کہ تم نے اپنے اس رب کا انکار کیا جس نے تم کو اس مٹی سے اور پھر اس ایک بوند سے پیدا کیا اور کھڑا کر دیا لمبا چوڑا انسان بنا کر تو وہ انسان جو بنتا ہے وہ اصل میں تو اس کے جو اجزاء ہیں وہ اسی مٹی سے نکلتے ہیں تو واپس وہ اسی مٹی میں مل جاتا ہے وہ سوکھ کر واپس اسی مٹی میں مل گیا یہی ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت کوئی بھی جو 100 سال پہلے اور 150 سال پہلے تھا آج اس کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہے اس کی اپنے وجود کا اس کی اپنی ذات کا اور یہی زندگی ہے اور اسی کے لیے لوگ پیچھے پاگل ہوئے رہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یہ سورہ کہف کی 45ویں آیت ہے 44ویں نمبر تک کی آیت گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے اس وقت تک وہاں تک کا مضمون سنا تھا جس میں وہ دو لوگوں کا قصہ تھا باغ والا اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دائمی سمجھ رکھا تھا اللہ کے شکر کیے بنا جو کچھ اسے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس کو وہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کی اپنی چیز ہے ذاتی چیز ہے اس کی اپنی محنت پر اسے حاصل ہوئی وہ اللہ کی نعمت تصور نہیں کرتا تھا اور اس دنیا کے پیچھے وہ پاگل بنا ہوا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر کہا اور بتایا اور آگے کی آیات ہیں جس میں یہ بات شروع ہو رہی ہے اور پہلی بات یہی ہے گویا مضمون وہی ہے دنیا کی جو زندگی ہے اس کو جو لوگ اہمیت دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ تم سوچتے ہو غلط یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے تم اپنی نظروں سے دیکھتے ہو پانی کے نتیجے میں سبزے کا اگنا اور پھر اس سبزے کا سوکھنا اور بھوسا بن جانا اور ختم ہو جانا یہی ہے اس دنیا کی بھی حقیقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو انسان کو پیدا ہوتے ہوئے اور پھر اس کو جوان ہوتے ہوئے اور پھر اس کو بوڑھا ہوتے ہوئے اور پھر اس کو مر جاتے ہوئے اور پھر اسے مٹی میں مل جاتے ہوئے
اس کے باوجود بھی تم اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہو، گویا تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ تم پیدا نہیں ہوئے، کیا تم جوان نہیں ہوئے، کیا تم بوڑھے نہیں ہوگے، کیا تم مرو گے نہیں، کیا تم مٹی میں نہیں ملو گے؟ یہ حقیقت اگر انسان کے ذہن میں رہے تو وہ پیچھے پیچھے بھاگے نہیں، اس دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگے نہیں، اس کو اپنا ٹارگٹ نہیں بنائے، اس کو اپنا الٹیمیٹ آبجیکٹو نہیں بنائے کہ بس جو کرنا ہے یہی کر لینا ہے، یہی کا فائدہ، یہی کا نقصان، یہی کی آسائش، یہی کی پریشانی، یہ چیز اس کے ذہن سے مٹ جائے۔ وہ اللہ کے لیے کرے گا اور آخرت پر یقین رکھتے ہوئے کرے گا تو وہ جانے گا کہ یہاں کے بعد ایک اور قدم ہے، اور وہ اصل ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ یہاں چند روزہ زندگی ہے اور وہ زندگی ختم ہو جائے گی، 60 65 70، اور اس کے بعد پھر جو اصل زندگی حاصل ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اس کے لیے وہ محنت و مشقت پھر یہاں کرے گا جو اسے موقع یہاں دیا گیا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، جانو اس حقیقت کو کہ یہ جو پیسہ کوڑی ہے، یہ دولت ہے، اور یہ جو اولاد ہے، اولاد کا معاملہ بار بار قرآن میں آتا ہے، اور اس آدمی نے بھی جب اپنے ساتھی پر گھمنڈ جتایا تھا تو یہ بات کہی تھی نا کہ وَأَعَزُّ نَفَرًا، میرے پاس لوگ زیادہ ہیں، لوگوں کی وجہ سے مجھے عزت ملی ہوئی ہے۔ اولاد کا بھی ذکر ہے، اس میں یہ مانا بھی جاتا ہے۔ تو وہ جو نظام تھا، اور آج بھی یہ نظام ہے، آج بھی لوگ اپنے خاندان بال بچوں پر بہت اچھلتے کودتے ہیں، آج بھی، اور لوگوں پر بھی اچھلتے کودتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اولاد، لوگ تو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، پیسہ کوڑی نہیں دیا جائے تو دوست اور ساتھ رہنے والے لوگ برے وقت میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن بال بچے زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حقیقت ذہن نشی کرا رہا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ بال بچے جن پر تم اکڑتے ہو اور جنہیں تم پائیدار سمجھ رہے ہو اور سب کچھ سمجھ رہے ہو، یہ بس اس دنیا کی ہی زینت و آرائش ہے، یہی کی آبائش ہے، آسائش ہے، یہی کی آرائش ہے، یہ سب ساتھ جانے والے نہیں ہیں، اور یہ سب حقیقتیں ہیں جو سب لوگ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اپنی روز کی زندگی میں لوگ ان باتوں کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس سے کوئی سبق نہیں حاصل کرتے، وہ سبق جو ان کی زندگی کو بدلے۔ کتنے ہم لوگ ہیں، ہم میں سے زیادہ تر لوگ ہیں، قبرستان جاتے ہیں، کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں، کسی کو قبر میں اتارتے ہیں، گھر کے حالات جانتے ہیں، کیا ہوا اس کے مرنے کے بعد، اس کے خاندان میں کیا ہوا، بال بچوں نے کیا کیا، گھر مکان بک گیا یا بڑھ گیا، کچھ بھی ہے، سب چیز آدمی دیکھتا ہے، یہ چیز اس کی تھی، اب اس کا گھر والا استعمال کر رہا ہے، اس کا بیٹا یا اس کا جس کو اس نے دے دیا وہ استعمال کر رہا ہے، یہ سب چیزیں ہم لوگ روز دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ویزیبل چینج ہمارے سوچ میں نہیں آتا، ہمارے زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا، اس کو دیکھ کر ہم کوئی سبق نہیں لیتے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور جو باقی رہنے والی چیز ہیں وہ نیکیاں ہیں، نیکیاں صالحات جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کی جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے انسان جو عمل کرتا ہے وہ نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں تمہارے رب کے پاس، ثواب کے لحاظ سے بھی یہی بہتر ہے، اور امید اگر لگاؤ کہ میرا کچھ کام بن جائے گا اور میرا فائدہ ہو جائے گا تو وہ خیر عملا، امید لگانے کے لحاظ سے بھی یہ صالحات ہی بہتر ہیں، یہ نیکیاں ہی بہتر ہیں، انہی کی وجہ سے امید لگا سکتے ہو۔ جو اچھا عمل تم نے کیا اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہی نیکیاں ہیں جن کی وجہ سے تم امید بھی لگا سکتے ہو۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، ذرا یاد کرو اس دن کو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم دیکھو گے اس زمین کو بالکل اوریاں، یہ پہاڑ اور یہ محلات اور یہ قصر اور یہ آبادیاں اور یہ اونچی اونچی بلڈنگیں اور یہ جو کچھ بھی زمین کی سطح پر ہے یہ سب مٹ جائے گا، بالکل ننگا کر دیا جائے گا، پرت اٹھا دی جائے گی۔ اسی سورے میں ہم لوگوں نے سنا ہے کہ کس طرح سے زمین کو اللہ تعالیٰ چٹیل میدان بنا دے گا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور اس دن کو ذرا یاد کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، یعنی پہاڑوں کی قوت اور ان کی طاقت ختم ہو جائے گی، ان کا بڑپن ختم ہو جائے گا اور روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔
وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے اس زمین کو بالکل اریاں، بالکل چٹیل صاف، کچھ نہیں رہے گا۔ آج جو لوگ اکڑ رہے ہیں اپنی جمعیت پر، اپنے محلات پر، اپنی دولت پر، اپنے باغات پر، اپنی انڈسٹریز پر، اپنی قوتوں پر، اور ان کے جو مظاہر ہیں، جو چیزیں دکھ رہی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی بڑے پیسے والا ہے، اس کا گھر، اس کی فیکٹری، اس کی انڈسٹری، اس کی گاڑیاں، یہ سب کچھ اسی زمین پر دکھتی، اس کے لوگ اسی زمین پر دکھتے ہیں، اور اس اکڑ میں ہے وہ، یہ سب کی سب چیزیں صفا چٹ ہو جائیں گی، ملیا میٹ ہو جائیں گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرَ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کوئی بھی بچ نہیں جائے گا، بچ کر نہیں رہ جائے گا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے۔ جب جمع کیا جائے گا تو ان میں سے ہر ایک کو جمع کیا جائے گا، وہ آدم علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، اور اس دنیا کا آخری انسان بھی موجود ہوگا، سب موجود ہوں گے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک ساتھ پیدا کر دیا، اور وہاں سب سے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں وعدہ لے لیا، اور پھر اس کے وقت کے حساب سے یہاں اس کو بھیج رہا ہے، اس طرح سے ایک بار سب کو اللہ تعالیٰ وہاں کھڑا کر دے گا اور ارشاد فرمائے گا اس بات کے بعد کہ وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، وہ سب کے سب تمہارے رب کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا دیکھو آ گئے نا تم ہمارے پاس، سب کے سب آ گئے اسی طرح سے جیسے پہلی بار تم کو کھڑا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی بھی روح تھی اور اس دنیا کے آخری انسان کی بھی روح تھی، ایک ساتھ، اسی طرح سے آج تم سب ایک ساتھ کھڑے ہو۔ آدم علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے، اور وہ شخص بھی کھڑا ہوگا جو اس دنیا میں آیا ہے آخر بار۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، دیکھو آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح سے جس طرح سے پہلی بار ہم نے تمہاری تخلیق کی تھی۔ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، بلکہ تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم حساب و کتاب کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے تمہارے لیے، کوئی یوم موعود نہیں ہے، کوئی وعدے کا دن نہیں ہے، تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور دنیا میں یوں ہی زندگی بسر کر رہے تھے کہ اللہ کے سامنے تو کھڑا ہونا ہی نہیں ہے، اور اگر کھڑا ہونا ہوا تو وہ شک والی بات وہاں بھی دیکھ لیں گے، وہاں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں اس نے ہمیں بہت دے رکھا ہے، نواز رکھا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رجسٹر لایا جائے گا، سب کی فائل لائی جائے گی، سب کی فائل رکھی جائے گی۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو تم دیکھو گے کہ جو مجرم ہے وہ اس فائل کے کنٹینٹ کی وجہ سے ڈر رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا۔ اب یہ چیز تو نظر کے سامنے آ گئی کہ ہمارا پوری فائل، ہماری پوری رپورٹ کارڈ سامنے موجود ہے، کچھ بھی چھوٹا نہیں اور کچھ بھی بچا نہیں۔ تو ہر مجرم اپنے اعمال سے تو بخوبی آگاہ ہے، واقف ہے، اور وہ اس فائل کو دیکھ کر تھرتھرا رہا ہوگا کہ ہماری فائل آ گئی ہے، ہماری فائل آ گئی۔ وَيَقُولُونَ، اور کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے ہماری شامت، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی فائل آ گئی ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی بات کوئی بڑی بات نہیں ایسی ہے جو اس میں لکھی نہ گئی ہو، اس میں درج نہ کی گئی۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ کام ہم نے چپکے کیا تھا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ دھوکہ ہم نے اسے دیا تھا لیکن کسی کو پتہ چلنے نہیں دیا تھا، صرف ہم جانتے تھے، میرے دل میں یہ بات تھی، یا پھر ہم اور ہمارے بھائی نے مل کے اس کو بیوقوف بنا لیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، رات کے اندھیرے میں کیا تھا، اس جگہ پر کیا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن ہر بات لا یغادرو، کچھ بھی نہ چھوڑے گی وہ، لا صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، مگر وہ اس میں موجود ہوگا، گھیر کر لایا جائے گا، لکھ دیا جائے گا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، وہ اپنے تمام اعمال کو موجود پائے گا، تمام عمل اس کے سامنے ہوگا۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تمہارا رب ہرگز بھی ظلم نہ کرے گا، یعنی عمل میرا ہے نہیں اور میرے متھے سونپ دیا گیا، میرا نام ڈال دیا گیا جبکہ ہم تھے نہیں،
ہم نے یہ کام کیا نہیں تھا اور مجھ پر الزام ڈال دیا گیا، ایسا کوئی ظلم نہیں ہوگا تمہارے رب کی طرف سے۔ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ اور ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا تھا مگر ابلیس نے نہیں کیا تھا۔ کانا من الجن، چونکہ وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے امر سے حکم سے سرتابی کی۔ فرشتہ تو تھا نہیں کہ وہ ہر حکم مان لے گا، جن تھا۔ انسان اور جن کو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مانو یا نہ مانو، مانو گے آؤ گے میرے ہی پاس، نہ مانو گے آؤ گے میرے پاس، مان کر آؤ گے تو ہم معاف کر دیں گے، عزت والی جگہ میں داخل کریں گے، نہ مان کر آؤ گے تو ہم پکڑیں گے، سزا دیں گے۔ تو چونکہ وہ جنوں میں سے تھا اس لیے ففسق عن امر ربہ، پس اس نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، انکار کیا، نہیں جھکا آدم کے آگے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، وہی ابلیس ہے، شیطانوں کا مورث اعلیٰ، جس نے تمہارے جد اعلیٰ کو بہکایا، آدم کو۔ یہ ہے اس کی کہانی۔ آج تم اسی شیطان کو اور اس کی ذریت کو اپنا ولی بناتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر، مجھے چھوڑ کر۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، مجھے چھوڑ کر میرے سوا تم اسی شیطان کو، اسی ابلیس کو اور اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو۔ دوست بنانے سے مراد ہے اس کے بہکاوے میں آتے ہو، اس کے ساتھ رہتے ہو، اس کی سنتے ہو، دماغ نہیں لگاتے کہ اس نے تو میرے باپ کو بہکایا تھا اور اس کے باپ نے تمہارے باپ کو بہکایا تھا، اور آج تم اسی کے ساتھ دوستیاں گاٹ رہے۔ ابلیس اسی کا مورث اعلیٰ ہے، اسی شیطان کا، انہی شیاطین کا۔ آپ کے جد امجد کو بہکایا اس نے، ہمارے اور آپ کے جد امجد کو، آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ آج انسان اسی کے بال بچوں سے دوستی گاٹھے ہوا ہے۔ یہ عجب سا حال ہے۔ اس دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں تو جب آدمی سنتا ہے کہ اس کے باپ نے میرے باپ کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی تھی تو آج تک وہ دشمنی نبھاتا ہے اور آگے تک دشمنی نبھاتا چلاتا ہے، کہتا چلا جاتا ہے گھر میں اس کے باپ نے، اس کے دادا نے، اس کے پردادا نے تمہارے پردادا کو دھوکہ دیا، پھنسا دیا۔ اس دنیا میں تو وہ یوں دشمنی نبھاتا چلا جاتا ہے، لیکن جو اصل دشمنی ہونی چاہیے اس دشمنی کو وہ فراموش کر جاتا ہے۔ اصل دشمنی جو شیطان سے ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، بلکہ وہ ہے تمہارا دشمن۔ اسے تم دشمن کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کے ساتھ دشمنی نبھاؤ، اس سے دوری بناؤ، اس کے بہکاوے مت آؤ۔ اس سے بچنے کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع کو اختیار کرو۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آؤ۔ اس سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرو۔ اس سے بچنے کے لیے قرآن کو اپنے دماغ میں، اپنی فطرت میں سرایت کرو، گھساؤ۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ اس سے بچنے کے لیے اٹینٹو رہو، چوکنا رہو، چوکس رہو، غافل مت ہو۔ وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، کیا برا بدلہ ظالموں نے اختیار کیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی ذریت کو، کتنا برا بدلہ اختیار کیا ہے۔ اس کو چھوڑ کر اس کو اختیار کر رہے ہیں۔ یہ کون ذات ہے؟ اس کی طرف سے کیا کچھ ملا ہوا ہے؟ اس کو چھوڑ رہے ہیں اور کس کے ساتھ دوستیاں گاٹ رہے ہیں؟ شیطان اور اس کی ذریت۔ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، یہ جان جاؤ کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت ہم نے اس کو گواہ نہیں ٹھہرایا تھا، نہ اس کی اپنی تخلیق کے وقت ہم نے اس کو گواہ ٹھہرایا ہو، یعنی شیطان کو، ابلیس کو۔ وما كنت متخذ المضلين عضدا، اور ہم ایسے نہ تھے کہ ایسے دھوکے باز کو، ایسے گمراہ کرنے والے کو اپنا دست و بازو بناتے، اپنا مددگار بناتے۔ تو تم کس حیثیت سے اس کو اپنا بڑا بنائے ہوئے ہو؟ کس حیثیت سے شیطان کے آگے سر جھکائے ہوئے ہو؟
کس حیثیت سے اس کی ذریت سے دوستیاں گاٹھے ہوئے ہو، کیوں نہیں اس کو لات مارتے؟ کیوں نہیں اس کو اپنی زندگی سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہو؟ کیوں اس کے بہکاوے میں آتے ہو؟ کیوں نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی بات اپنے دماغ میں، اپنے سینے میں، اپنی سوچ میں، اپنے فکر کے اندر پیوست کرتے ہو، بیٹھاتے ہو؟ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے کلمے کو اپنی طبیعت کے اندر ثبت کرتے ہو، انگریو کیوں نہیں کرتے ہو اس بات کو؟ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اور وہ دن بھی یاد کرو جس دن ہم کہیں گے آواز دو اپنے شریکوں کو، اب آواز دو ان شریکوں کو جن کو میرے مقابل تم نے شریک بنایا تھا، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ جن کے بارے میں تم کو یہ خیال تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، فَدَعُوهُمْ وہ ان کو پکاریں گے بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ جن جن ہستیوں کو تم نے اللہ کے مقابل یا اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات، صفات اور حقوق اور اختیارات میں شریک بنایا۔ شرک موضوع نہیں ہے آج، تو اس بات پر پرانی باتوں کو یاد کریں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات کے ساتھ کسی کو جوڑنا، یہ شرک ہے۔ اور اسی کا ایک روپ ان آیتوں میں ملا تھا کہ جب انسان اس دنیا کے پیچھے دیوانہ ہوا رہتا ہے اور اس دولت دنیا کو اصل سمجھتا ہے اور آخرت کا انکار کرتا ہے یا اس کے شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک شرک ہے، یہ بھی شرک، یہ بھی کفر ہے۔ تو جس حیثیت سے جس کو بھی جس نے اللہ کے ساتھ جوڑا اور دولت کو جوڑا، دولت دنیا اس کو جوڑا، تو وہ اس کو پکارے گا، ہے نا یہ بات کہ وہ لوگ چاہیں گے کہ پہاڑوں کے برابر بھی سونا ہو تو وہ فدیے میں دے دے۔ مجرم یہ چاہے گا کہ پہاڑوں کے برابر بھی سونا ہو تو وہ دنیا بھر کی چیز کو فدیے میں دے دے، تو وہ دولت ہی کو تو آواز لگائے گا اور دولت ہی کے بارے میں تو کہے گا کہ اس کو ہم دے دیں اللہ تعالیٰ کو اور ہم بچ جائیں۔ فلم یستجیبوا لہ وہ ان کی پکار پر لبیک نہیں کہیں گے، نہ وہ مٹی کی مورت آئے گی اس کی مدد کرنے کے لیے، اور نہ وہ شیلا آئے گی، اور نہ وہ پتھر آئے گا، اور نہ وہ پہاڑ آئے گا، اور نہ وہ پیڑ آئے گا، اور نہ وہ انسان آئے گا جس کو جس حیثیت سے بھی اللہ کی بات کے مقابل اس کی بات کو قبول کیا تھا اور مانا تھا، جس حیثیت سے بھی، چاہے وہ ایک انسان ہو، وہ مذہبی سیادت اور مذہبی قیادت کا ذمہ دار، چاہے سیاسی قیادت کا ذمہ دار ہو، چاہے اقتصادی قیادت کا ذمہ دار ہو، چاہے سماجی قیادت کا ذمہ دار ہو، جس حیثیت سے بھی اللہ کی بات کے مقابل اس کی بات سنی اور مانی گئی تھی، نہ وہ انسان آئے گا مدد کرنے کے لیے، اور نہ وہ پتھر کی مورتیاں آئیں گی، اور نہ وہ پیڑ آئے گا، اور نہ وہ دولت آئے گی۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا قائم کر دیں گے۔ لوگ تم اسی کو آواز لگاتے تھے، جاؤ اس کے پاس، اور تم جا نہیں سکتے کیونکہ بیچ میں ہلاکت کا گڑھا ہے، اور جب وہ ہلاکت کا گڑھا موجود ہوگا تو وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا جب مجرم اس آگ کو دیکھیں گے، اس ہلاکت کے گڑھے کو دیکھیں گے تو وہ یہ خیال کریں گے کہ ہم اس میں جانے والے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا اور وہ ہرگز بھی اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے کہ وہاں سے بچ جائیں، یہ گڑھے سے سائڈ سے نکل جائیں، ایسی کوئی بھی جگہ وہ نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اور اس قرآن میں تو ہم انسان کو ہر مثال دے کر سمجھا چکے ہیں، ہر مثال دے کر سمجھا چکے ہیں۔ یہ بھی قرآن کی بات ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم انسان کو ہر مثال دے کر سمجھا چکے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بہت بدھی جیوی سمجھتا ہے، بہت بقرات سمجھتا ہے، بہت اعلیٰ ذہنیت کا حامل سمجھتا ہے، اس کے لیے بھی اس قرآن کے اندر حکمت کے خزانے ہیں، اور اس کے لیے بھی اس قرآن کے اندر سمجھنے کی باتیں۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو عام اور بیچارہ تو سمجھتا ہے، اپنی ذہنی سطح کو بالکل نیچے سمجھتا ہے، تو اس کے لیے بھی اس قرآن کے اندر سمجھنے اور سمجھانے والی بات ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے اللہ اس سے کیا چاہ رہا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے،
کوئی انسان قرآن کی روشنی میں یہ نہیں کہہ سکتا، یعنی اگر قرآن وہ پڑھے اور سیکھے اور سمجھے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چل پایا، ہمیں پتہ نہیں چل پایا۔ کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اور کل کو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کو کہے ہم نے تو قرآن پڑھا تھا، ہم نے تو قرآن سنا تھا اور سیکھا تھا اور جانا تھا، لیکن ہم سمجھ نہیں پائے، آپ یہ کس جرم میں ہمیں پکڑ رہے؟ ہم تو نماز پڑھ رہے تھے، قرآن میں نماز تھی تو ہم نے نماز پڑھی، قرآن میں روزہ تھا تو ہم نے روزہ رکھا، باقی آپ اور یہ کن چیزوں میں پکڑ رہے ہمیں؟ نہیں، ہر بات جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہم اور آپ قرآن کو لگاتار سنیں اور جانیں اچھے سے تو بالکل جان سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ وہ زیادہ تر معاملات میں جھگڑالو واقع ہوا ہے، کٹ حجتیاں کرتا ہے، کٹ بحثیں کرتا ہے، بات نہیں سنتا، بات نہیں مانتا، دلیل کھوجتا ہے اور دلیل دی جائے تو دلیل کو مسترد کر دیتا ہے، عقلی دلیل دی جائے، شرعی دلیل دی جائے تو مسترد کر دیتا ہے۔ انسان تو جذبات سے گھرا ہوا ہے نا، اور جذبات انسان کو صحیح راستے پر رہنے نہیں دیتے، کسی کو نہیں رہنے دیتے۔ جذبات پر اگر علم اور عقل کی لگام نہ لگائی جائے تو جذبات انسان کو کبھی صحیح راستے پر رہنے نہیں دیتے، وہ اسے صحیح راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنت الاولین او یاتیہم العذاب قبلا، اور انسان کو کیا چیز روکتی ہے؟ نہیں روکا کسی چیز نے کہ وہ اللہ پہ، اپنے رب پہ ایمان لائے، ان یؤمنوا ایمان لائے، اذ جاءهم الهدى جبکہ اس کے پاس ہدایت آ چکی ہو، ویستغفروا ربهم اور اپنے رب کی مغفرت چاہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہنے سے اور یہ ہدایت کے آ جانے کے بعد ایمان لانے سے کوئی چیز اس کو نہیں روکتی، لیکن پھر بھی رک رہا ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ انتاتیہم سنت الاولین، پہلے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہی اس کے ساتھ بھی ہو جائے، اس کی بھی ہستی کو اٹھا کر پٹک دیا جائے، اس کو بھی اس کی بستیوں میں الٹا پٹک دیا جائے، اس کو بھی زمین کے زلزلے میں دھنسا دیا جائے، اسے بھی پانی میں ڈبو دیا جائے، وہ یہ چاہتا ہے۔ او یاتہم العذاب قبلا، یا پھر بالکل سامنے سے اس کے عذاب آ جائے، تب اسے ہوش آئے گا، وہ فرعون کی طرح کہ جب وہ پانی مل گیا اس کے نظروں کے سامنے تو کہنے لگتا ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ کیا یہ چاہتا ہے؟ اتنا ڈھیٹ ہے یہ سبق نہیں لینا چاہتا، اسے بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے اس قرآن کے ذریعے، تو یہ اس قرآن کی باتوں کو مسترد کرتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر مبشر بنا کر اور منذر بنا کر، خوشخبری سنانے والا کہ اپنے رب کی سنو گے، مانو گے تو تمہارا یوں بیڑا پار ہو جائے گا، اس بات کی خوشخبری سنانے والا، اور منذر بنا کر، ہوشیار کرنے والا، ڈرانے والا بنا کر کہ اپنے رب کی نہیں سنو گے، نہیں مانو گے تو یوں پکڑا جاؤ گے۔ یہ ذمہ داری دے کر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجی ہے۔ زبردستی کسی کے دل میں صحیح بات اتار دینے کی ذمہ داری نہیں دی، زبردستی ہاتھ پکڑ کر کسی کو صحیح راستے پر چلا دینے کی ذمہ داری نہیں دی، زبردستی کسی کو مسلمان بنا دینے کی ذمہ داری نہیں دی ہے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور یہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ باطل کو بنیاد بنا کر لڑتے ہیں حق کے خلاف، اور چاہتے ہیں کہ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، حق کو پسپا کر دے، جو بات صحیح ہے اس کو ہرا دے، پھسلا دے، پسپا کر دے، باطل کو بنیاد بنا کر جو غلط ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ باطل کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جو غلط ہے۔ حق کے مقابلے میں جو فالسوڈ ہے، ٹروتھ کے مقابلے میں جو فالسوڈ ہے، یہ فالسوڈ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو غلط ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور اس امید میں کہ لیدحضوا بہ الحق، اس کے ذریعے حق کو ہرا دیں گے، جو صحیح ہے اس کو ہرا دیں گے، میدان سے بھگا دیں گے۔
یہ کن لوگوں کا شیوا ہے؟ یہ کن لوگوں کا وتیرہ ہے؟ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یہ ان کا شیوا ہے، یہ ان کا وتیرہ ہے، یہ ان کا راستہ ہے کہ وہ باطل کو اپنا ساتھ دیتے ہیں، لیدھزوا بہ الحق، اس مقصد کے لیے کہ وہ حق کو پھسلا دیں، حق کو پسپا کر دیں، ہرا دیں۔ جو صحیح ہے اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو ہرانے کی اور اس کو پسپا کرنے کی امید میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا آیاتی، اور انہوں نے میری آیتوں کو، وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور اس چیز کو جس کے ذریعے ان کو انذار کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے ان کو ہوشیار کیا جاتا ہے، سمجھایا بجھایا جاتا ہے، اس کو انہوں نے مذاق بنا لیا۔ میری آیات کو، اللہ کی آیات کو، اس کی نشانیوں کو، اس کے کتاب کی آیات کو، اور وما انذروا، جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، اللہ کے رسول کی زندگی اس کے ذریعے، اللہ کی کتاب اس کے ذریعے۔ تو یہ جو انوار ہیں اللہ کے، اس کی کتاب اور اس کے نبی کی ذات، اس کو ان لوگوں نے مذاق کا موضوع بنا لیا، اس پر کبھی سیریس ہوتے ہی نہیں، کبھی اپنی گریبان میں جھانکتے ہی نہیں، کبھی کوئی انقلابی قدم اٹھاتے ہی نہیں۔ اور جیسی لگی بدی زندگی ہے ویسے ہی چل رہی ہے۔ اللہ کی آیات ان کے سامنے آ جائیں، اس کے نبی کی زندگی ان کے سامنے آ جائے، وہ انوار اور وہ تجلیات یہ دیکھ لیں، اس کے باوجود بھی ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، لیکن وہ اس سے اعراض کرے، اوائڈ کرے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات پڑھ کر نصیحت کی جائیں، لیکن وہ ان آیتوں سے، ان باتوں سے صرف نظر کرے، اس کو اوائڈ کرے، اس سے ایسکیو کرے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے کہ اس کے اپنے دونوں ہاتھوں نے کیا آگے بھیجا ہے، یعنی اپنے اعمال کو فراموش کر جائے، اپنے عمل کو بھی بھول رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب اسے ہوشیار کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ اس بات سے بھی کان کو گھما لیتا ہے، منہ کو پھیر لیتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، بے شک ہم نے ایسے ناہنجاروں کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ أَن يَفْقَهُوهُ، وہ پردہ اس لیے ڈالا ہے کہ اس کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے، وہ کچھ سمجھنا نہیں چاہتا ہے، جاننا نہیں چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے اس کے دل پر پردہ پڑ گیا، اب کچھ نہ سمجھ پائے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور اس کے کان میں گرانی ڈال دیے تاکہ کوئی صحیح بات اس کے دماغ میں پہنچ ہی نہ پائے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اگر ان کو تم آواز دو ہدایت کے راستے کی طرف تو کبھی بھی اس بات کو، اس راستے پر نہیں آنے والے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب وہ رحمت والا رب، وہ غفور ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر کوئی اپنی اصلاح کر لے، صحیح راستے پر آ جائے تو وہ تو غفور ہے، ذو الرحمہ ہے، معاف کرنے والا ہے، رحمت والا ہے۔ لو یواخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر وہ انسان کی اپنی کرتوت پر پکڑنا چاہے تو فوراً پکڑ لے عذاب پر۔ بل لهم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، اور جب وہ پکڑ لے تو کوئی جائے پناہ نہیں ہے جس سے یہ بچ پائیں، بلکہ اس نے تو ایک وعدہ کر رکھا ہے نا قیامت کا، کہ جب قیامت ہوگی تو پکڑ ہوگی، حساب و کتاب ہوگا۔ بل لهم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا دن ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، اور جب وہ وعدے کا دن آئے گا تو اس طرف کوئی بھی موئل، جائے پناہ، موئل جائے پناہ کو کہتے ہیں، کوئی بھی ان کے لیے جائے پناہ نہ ہوگی کہ جہاں وہ بچ جائیں، چھپ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔